الرحیم۔ مقام مصطفیٰ فرشتے بھی دیوانے۔ حضرت نبیہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، جب بھی دن نکلتا ہے 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کو گھیر لیتے ہیں اور قبر اقدس پر اپنے پر مارتے ہیں، یعنی اپنے پروں سے جھاڑو دیتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور شام ہوتے ہی واپس آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور اتنے ہی مزید اترتے ہیں اور وہ بھی دن والے فرشتوں کی طرح کا عمل دہراتے ہیں، حتیٰ کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک روز قیامت شق ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ اس حدیث کو امام دارمی نے اپنی سنن میں لایا ہے، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، بہقی نے شعب الایمان میں، ابن حبان نے فی العظمیٰ میں لایا ہے، ابن کثیر نے تفسیر قرآن العظیم میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے اسے المنہج السوی من الحدیث النبوی میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 572۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا تذکرہ، حضور کا ذکر، سونے محبوب کی محفل اور یاد کی محفل منعقد فرماتے تھے۔ حدیث کے کلمات ہیں فذکروا، سب ذکر مصطفیٰ کی محفل کرتے تھے اور اپنے اپنے جو یادداشت ہیں اسے بیان کرتے تھے جو آقا علیہ السلام کی نسبت سے ان کے پاس محفوظ تھی، اور اپنے مولا آقا کو واپس یاد کی گروہ میں، یاد دہانی میں، انہیں واپس ریمائنڈر میں لے کر آتے تھے اور تذکیر محسوس کرتے تھے۔ دوسری بات، 70,000 فرشتوں کا 2 شفٹوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اترنا، اور یاد رکھیں یہ روٹیٹنگ شفٹس ہیں، جیسا کہ 70,000 فرشتے کعبہ اللہ میں ہر وقت محو طواف رہتے ہیں، ویسے ہی عرش میں بیت المعمور میں بھی 70,000 فرشتے محو طواف ہیں، اور ویسے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی 70,000 فرشتے اتر رہے ہیں، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ ایک بار بارگاہ رسالت میں آ گئے تو قیامت تک ان کا پھر حاضری کا انہیں شرف حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی عظیم نمبرز آف فرشتے اللہ کی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کب سے یہ آ رہے ہیں پتہ نہیں، کب تک، قیامت تک آئیں گے۔ اب پھر وہ نمبرز اگر آپ ایڈ کر لیں، 70,000 صبح آئے اور شام کو روٹیٹ ہو گئے، دوسرے آ گئے، 1,40,000 ڈیلی بیسس پہ اتر رہے ہیں، اور قیامت تک ان کو کبھی چانس نہیں ملے گا۔ تیسری چیز، اب وہ فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر 2 کام کرتے ہیں حدیث کی نص سے۔ نمبر 1، وہ اپنے پروں سے قبر انور کو مس کرتے ہیں۔ اب جو شخص جو ہے مدینہ المنورہ حاضری دیتا ہے، فرشتے جو ہیں وہ اس شخص کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتے ہیں، وہ سارے 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں ہوتے ہیں، اندر ان کے حصار میں ہو جاتے ہیں،
گویا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا آنا اور اپنے پروں سے جھاڑو دینا اور پھر جو دوسرا کام وہ کرتے رہتے ہیں وہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں آقا علیہ السلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور قیامت کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبر انور سے نکلیں گے تو 70,000 فرشتے اسی طرح سے پروٹوکول کے ساتھ، گائیڈ لائنز کے ساتھ آپ کے ہمراہ ہوں گے اور آپ کو نہایت پروٹوکول کے ساتھ میدان محشر میں لایا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ لہذا کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجنا چاہیے، معراج کا جشن بھی منانا چاہیے اور شعبان کا استقبال بھی کرنا چاہیے۔ الغرض جو چیزیں حضور علیہ السلام کی نسبت والی ہیں ان کے احترام اور اکرام میں زیادہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حب رسول اور اتباع رسول کے زیور سے آراستہ فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔